الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق السماوات ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. درود شریف پڑھ. یہ سورہ روم کا تیسرا رکوع ہے. سورہ روم کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ بہت زیادہ خوشیاں بنا رہے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں سپر دو طاقتیں مشہور تھی. ایک طاقت جو ہے فارس کی اور دوسری طاقت روم کی. ہر دور میں دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ سپر طاقت ہے. یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے واقعہ فیل کے سال میں، تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 570 سال ہو گئے تھے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 40 سال تک رہے. آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن 4 دانگ عالم میں اور مکے میں یہ مشہور تھا کہ ایک شخص ایسا ہے جو اس جیسا دیانتدار اور امیر اور صدیق اور بہادر کوئی نہیں ہے. بڑی تعریفیں ہو رہی تھی، لیکن قرآن پاک جیسے نازل ہوا آپ پر اور آپ نے دعوت دے دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، مشرکین مکہ جتنے بھی خاندان میں لوگ تھے، خاص طور پر بنی ہاشم جو آپ کا اپنا خاندان تھا اور اپنے چچا تھے، وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے آپ کے اس دعوت کو ٹھکرا دیا. اور جب روم اور فارس میں
جنگ ہوتی تھی، چونکہ 14 سال تک تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کی، تو فارسی غالب آ گئے رومیوں پر، اور رومیوں کے ملک کے اکثر حصے لے گئے، جس میں یہ قریب تر علاقے تھے۔ زبردست جنگ ہو گئی، مکہ معظمہ کے قریب ایک بہت بڑے میدان پر، اور اس میں رومی مغلوب ہو گئے، تو ڈول بجانا شروع کر دیا مکے والوں نے، بڑی خوشیاں بنائی کہ آج چونکہ فارس کے لوگ غالب ہو گئے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام اور اس پہ ایمان لانے والے مغلوب ہوں گے اور ہم غالب ہوں گے۔ تو یہ صورت نازل ہو گئی، اور اس کے ابتدا میں یہ تھا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، مغلوب ہونے کے بعد ان قریب یہ پھر غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کے ساتھ شرط لگا دی کہ اگر 3 سال میں رومی غالب آ گئے اور فارسی مغلوب ہو گئے تو 100 اونٹ آپ سے لوں گا، اور اگر فارسی غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے، پھر تو میں دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہ آپ نے 3 سال کی جو شرط لگائی ہے اس کو ہٹا دو، ان سے کہو کہ 9 سال کے اندر، کیونکہ لفظ بضع 3 سے لے کر کے 9 تک بولا جاتا ہے۔ اس نے جب ان سے بات کی، وہ مان گیا، خوش ہو گئے کہ 100 اونٹ اور لے لوں گا، اس لیے کہ رومی تو مغلوب ہے، ان کو تو غلبہ نصیب ہوتا نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر 9 سال کے اندر دوبارہ جنگ ہو گئی اور رومی غالب ہو گئے اور فارسی مغلوب ہو گئے تو آپ مجھے 100 اونٹ دیں گے، اور اگر فارسی غالب ہو گئے تو میں دے دوں گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ اب وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور یہ وہ دن ہے ابھی کہ جب دوبارہ جنگ ہوئی ہے تو رومی غالب ہو گئے اور فارسی مغلوب ہو گئے۔ ادھر جنگ بدر میں مشرکین مغلوب ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غالب ہو گئے۔ 70 آدمی لیڈر ان کے مردار ہو گئے اور 70 کو پکڑ کر کے مدینہ لے کے گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرط پوری کر لی، اور وہ 100 اونٹ جو ہے وہ مشرک سے لے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کو بانٹ لو، ایسے ہی خیراتی دے دو۔ اس وقت تک چونکہ جانبین سے شرط لگانا کوئی حرام نہیں تھا، بعد میں اسلام میں حرام ہو گیا۔ قرآن پاک نے بتلا دیا کہ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن اسباب پر ایمان و یقین نہیں ہے۔ بسا اوقات اسباب ہوتے ہیں، ناکامی ہوتی ہے، اور بسا اوقات اسباب اتنے نہیں ہوتے، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ قیصر روم نے منت مانی تھی، اگر ہم غالب ہو گئے تو میں پیادل جاؤں گا اور بیت المقدس میں شکرانے کی نماز پڑھوں گا۔ اب اس میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ وقت آ گیا، ہجرت کے 6 سال نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ میں عمرے کے لیے گیا ہوں۔ تو اس زمانے میں یہ گئے، اور اس وقت مشرکین آپ کے دشمن تھے۔ ابو سفیان کی قیادت میں ایک وفد گیا تھا، اور وہاں پر ان سے ہرقل نے پوچھا کہ جو آپ کے درمیان میں مدعی نبوت ہے یہ کیسے آدمی ہے؟ 11 سوالات کیے اس نے، بخاری شریف میں وہ سب ہے تاریخ میں۔ ان 11 سوالات پر، ہر سوال پر ہرقل نے کہا کہ اگر آپ کی بات سچی ہے تو یہ نبی آخر الزمان ہے،
اور میں اگر اس کے نزدیک ہوتا تو میں اس کے پیر کو دھو لیتا اور وہ پھر پی لیتا۔ اتنا وہ معتقد ہو گیا، عقیدت مند ہو گیا۔ بہرحال اللہ پاک نے غیر معمولی فتح دے دی ان کو، چونکہ ہرقل نے ان لوگوں سے اپنی زمین واپس لے لی اور فارسیوں کی زمینوں پر بھی قبضہ کیا، ان کے زمینوں کے کافی حد تک ان سے لے لی اور اب قابض ہو گئے۔ قرآن حکیم نے اس واقعہ کو دلائل کے ساتھ یہاں پیش کر دیا، اور اس میں یہ بھی پہلی رکوع میں فرمایا کہ آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں، آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے اور بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم کر دیا ہے۔ وہ اللہ جس نے بغیر اسباب کے ستون کے اس آسمان کو قائم کیا ہے، وہ آپ کو بھی فتح دے سکتا ہے۔ لیکن اکثریت لوگوں کے اسباب پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا۔ دارالاسباب میں مومن بھی اسباب استعمال کرتا ہے اور کافر بھی، لیکن کافر کا یقین اسباب پر ہوتا ہے اور مومن کا یقین اسباب پر نہیں ہوتا، مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے۔ مشرکین نے کہا کہ اس پیغمبر کے دعوے کو ہم سمجھتے نہیں، عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ ہو جاؤ گے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ جب ہمارے باپ دادے مر گئے اور مٹی میں مٹی ہو گئے تو دوبارہ عقل کے خلاف ہے، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو دوسری رکوع میں اللہ پاک نے دلائل بیان فرمایا عقلی کے۔ اللہ نے مخلوق کو جو پیدا کیا تو یہ مخلوق تو تھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا پہلی بار۔ اللہ کے سامنے کوئی نقشہ تو نہیں تھا اس کا، اور یہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اللہ پاک اس کو، اور ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کے پاس جاؤ گے تم۔ اگر آپ یہ کہتے کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ زمین میں مٹی نظر آتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ کو۔ جب بارش ہو گئی تو اس مٹی کے اندر سے پودے پیدا ہو گئے، کوئی پودا بغیر اپنے بیج کی نہیں آئی ہے۔ یہ آپ کو معلوم تو نہیں ہے مٹی میں کہ یہاں پر جو ہے نا بیج رکھا ہوا ہے، حالانکہ ہر پودے کا بیج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کر دیا بارش کی بوندوں سے۔ تو جس طرح سے اللہ پاک نے یہ سبزیاں اگا دی ہیں، اسی طرح سے ایک بارش برسائیں گے اللہ پاک مرنے کے بعد، جب سارے کے سارے تمہیں زمین میں مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے آپ کے خیال کے مطابق، لیکن اللہ نے جتنے مخلوق کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے اس زمین کے اندر۔ اللہ پاک پھر ایسی بارش برسا دیں گے کہ یہ سب اٹھیں گے زمین سے۔ تو یہ تو عین عقل کا تقاضا ہے کہ ایک چیز اللہ پاک نے بنائی ہے اور بنانے کے بعد اب اس کو دوبارہ جو ہے نا آپ لوٹا رہے ہیں، تو عین عقل کا تقاضا ہے۔ تیسری رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، اور پھر تم زمین میں پھیل گئے ہو بہت سارے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین کی مٹی سے بنایا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کے پشت سے آپ کے پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ تمہارے جنس میں سے تمہاری بیویاں بنا لی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون کی زندگی گزارو ان کے پاس۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اللہ نے تمہارے اور تمہارے بیویوں کے درمیان میں پیار اور رحمہ مہربانی ڈال دی۔ اب کہاں کے ہیں مرد، خاون کہاں کے ہیں، بیوی کہاں کی ہے، لیکن اللہ پاک نے ایسے زندگی بنائی ان کی۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو بیوی مل جائے صالح تو ساری دنیا میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم کی حدیث ہے، الدنیا کلها متاع، دنیا جو ہے وہ متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بہترین
دنیا کی پونجی اور دنیا کی دولت کیا ہے؟ نیک بیوی ہے۔ اب میاں بیوی آپس میں، ان کی آپس میں محبت اللہ نے ڈالی ہے، اور اس میں دلائل ہے اللہ پاک کی وحدانیت کے فکر کرنے والوں کے لیے۔ آگے فرمایا کہ اللہ پاک کی وحدانیت کے دلائل میں سے خلق السماوات والارض، دیکھیے آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ ہر انسان آدم کی اولاد، ان کا حلیہ ملتا ہے کہ انسان ہے، حالانکہ ہر انسان کا رنگ الگ ہے، زبان اس کی الگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو جب اتار دیا تو